آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو جو بظاہر تو بہت قدیم معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو وہ آج کے انسان کی نفسیات کا بالکل ایک آئینہ ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی کمزوریوں کا بھی۔ بالکل۔ موضوع کا عنوان ہے الہی نجات اور نافرمانی کے نتائج۔ اور اس گہری گفتگو کے لیے ہم نے جس بنیاد کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 165 اور 166۔ صحیح۔ ہمارا مقصد ان قدیم الفاظ میں چھپے ہوئے انسانی رویوں، وارننگز یعنی تنبیہات کو نظر انداز کرنے کی جو ہماری عادت ہے اور ان کے حتمی نتائج کے درمیان اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ان قدیم الفاظ کی تہوں کو کھولیں، میں اس بات کی تھوڑی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم آج اس فراہم کردہ متن کا ایک بالکل غیر جانبدارانہ علمی اور خالصتاً نفسیاتی زاویے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اس نشست کا مقصد ہرگز کسی مخصوص مذہبی عقیدے یا نظریے کی ترویج نہیں ہے۔ ہم صرف ان آیات کے اندر موجود ان آفاقی خیالات، انسانی رویوں کے پیٹرنز اور ان کے اخلاقی نتائج کو ایمانداری سے سامنے لانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ قدیم صحائف کس طرح انسانی ذہن کے کام کرنے کے انداز کو ظاہر کرتے ہیں۔ چلیں تو پھر بلا تاخیر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں آیت 165 کے بالکل ابتدائی حصے سے، جہاں کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کا ترجمہ ہے پس جب انہوں نے اس یاد دہانی کو بھلا دیا۔ اب بظاہر تو یہ ایک بہت ہی سادہ سا جملہ لگتا ہے کہ کسی کو کچھ بتایا گیا اور وہ بھول گیا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم انسانی رویوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جانا محض یادداشت کی کمزوری تو نہیں ہوتا ہے نا؟ بے شک، یہ محض یادداشت کا کھو جانا نہیں ہے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس لفظ نسوا یعنی بھول جانے کی نفسیاتی گہرائی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان خطرے کی گھنٹی کو اتفاقاً نہیں بھولتا۔ اچھا؟ جی، یہ دراصل ایک شعوری اور نفسیاتی دفاعی نظام ہے۔ انسان جب کسی ایسی حقیقت کا سامنا کرتا ہے جو اس کی خواہشات یا اس کے آرام دہ طرز زندگی سے ٹکراتی ہے تو وہ ایک عجیب سی ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کشمکش سے بچنے کے لیے اس کا ذہن ایک بہت آسان راستہ چنتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو ہی اپنے شعور سے دھکیل دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ان یاد دہانیوں کو جان بوجھ کر ارادتاً نظر انداز کرتا ہے۔ وہ حقائق کو سنتا ضرور ہے مگر انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے تاکہ اس کا وقتی سکون برباد نہ ہو۔ انسان کی یہ فطرت واقعی کتنی عجیب ہے۔ مجھے تو یہ بالکل اس صورتحال کی طرح لگتا ہے جیسے کسی کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پر وہ چیک انجن کی سرخ بتی جل رہی ہو۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ اب ڈرائیور کو معلوم ہے کہ انجن میں کوئی سنگین خرابی ہو سکتی ہے، لیکن میکینک کے پاس جانے اور اس پریشانی کا سامنا کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گاڑی کے ریڈیو کی آواز تیز کر دیتا ہے۔ ہاں، تاکہ اسے انجن کی عجیب و غریب آوازیں سنائی نہ دیں۔ یا پھر اس بتی پر کالا ٹیپ چپکا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ خطرے کی طرف نہیں دیکھے گا تو خطرہ ٹل جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ صرف اس وارننگ کو شعوری طور پر بھلا رہا ہوتا ہے۔ اور اس مثال کو اگر ہم اجتماعی یا معاشرتی سطح پر لاگو کریں تو صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ جی؟ فرض کریں کہ کسی معاشرے میں معاشی، ماحولیاتی یا اخلاقی زوال کی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہو۔ جی؟ کچھ لوگ مسلسل اعداد و شمار اور حقائق پیش کر رہے ہوں کہ اگر ہم نے اپنا راستہ نہ بدلا تو تباہی یقینی ہے، لیکن اکثریت کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اکثریت اسی چیک انجن کی بتی پر ٹیپ چپکانے کو ترجیح دیتی ہے۔ بالکل، وہ ان تنبیہات کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں مکمل طور پر فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ ان حقائق کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں اپنی موجودہ آرام دہ زندگی کے طور طریقے بدلنے پڑیں گے۔ یہ بات ہمیں سیدھا اس تجزیے کے سب سے حیران کن اور میں کہوں گی کہ ذہن کے بند کواڑ کھلنے والے لمحے کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب کسی معاشرے میں خطرے کا الارم بج رہا ہو اور اکثریت اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے نظر انداز کر رہی ہو تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔
وہ مٹھی بھر لوگ۔ جی، اور یہیں سے اس قدیم عبارت کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، انجین الذین ینہون عن السوء، یعنی ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے واقعی ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ عام طور پر ہمارا تصور نیکی کیا ہے؟ یہی نا کہ جو انسان چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور بس اپنے کونے میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزارے، وہی سب سے نیک اور محفوظ انسان ہے۔ لیکن یہاں تو بچاؤ کی شرط ہی بالکل الٹ دی گئی ہے۔ آپ نے بالکل درست مقام پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ انسانی تاریخ اور فلسفے میں ہمیشہ یہ طویل بحث رہی ہے کہ نیکی دراصل ہے کیا؟ کیا صرف برائی کا نہ کرنا ہی نیکی ہے؟ یہ قدیم الفاظ اس غیر متحرک اور جامد نیکی کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کر رہے ہیں۔ یہاں انتہائی صراحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو تو محض خاموش رہ کر خود کو پاک صاف رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ یعنی نیکی ایک بہت متحرک عمل ہے۔ جی، نیکی ایک انتہائی متحرک اور عملی اقدام کا نام ہے۔ جن لوگوں کو تباہی سے بچایا گیا، ان کی خوبی یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ خود بہت نیک یا عبادت گزار تھے، بلکہ ان کی شناخت یہ بتائی گئی کہ وہ برائی سے روکتے تھے۔ سوچئے، کسی کو برائی سے روکنا یا کسی غلط کام پر ٹوکنا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اس میں تو بے پناہ معاشرتی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی آ کر بتائے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ ہاں، لوگ عموماً چڑھنے لگتے ہیں۔ بالکل، جو شخص خطرے کا الارم بجاتا ہے، لوگ اسی سے خفا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس قدر مشکل اور مزاحمت والے راستے کو ہی نجات کا واحد راستہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیا چپ رہ کر اچھے بنے رہنا زیادہ آسان نہیں تھا؟ آسان ضرور تھا، لیکن دیکھیے، فطرت کا قانون ہماری انفرادی آسانیوں پر نہیں چلتا۔ جب کوئی بحری جہاز ڈوب رہا ہو تو یہ حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ اپنے کیبن میں کتنے اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر جہاز میں سوراخ ہو رہا ہے اور آپ اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا خاموش اور محض اچھا ہونا آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ وہ لوگ جو معاشرے کو بگاڑ سے روکتے ہیں، وہ دراصل اس معاشرتی جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کی عملی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب باقی لوگ خطرے کا الارم بند کر کے گہری نیند سونا چاہتے تھے، تو یہ وہ مٹھی بھر لوگ تھے جو اپنی نیند خراب کر کے دوسروں کو جھنجھوڑ کر جگا رہے تھے۔ ان کی یہی عملی جدوجہد، یہی مداخلت اور یہی متحرک رویہ دراصل ان کے بچاؤ کا سبب بنا۔ وہ معاشرے کے ضمیر کی آواز بن گئے تھے۔ یہ زاویہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کوئی ایسا تمغہ نہیں ہے جسے آپ سینے پر سجا کر اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں، بلکہ نیکی معاشرے کے اندر موجود رہ کر اس کی خامیوں سے ٹکرانے کا نام ہے۔ بالکل درست۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حقائق سے منہ موڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو نہ صرف خود جاگے ہوئے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بیدار کرنے کی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ان لوگوں کا کیا ہوا جنہوں نے ان تمام وارننگز کو بے دردی سے نظر انداز کیا تھا؟ ہم آیت 165 کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں، جہاں الفاظ ہیں کہ وہ اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، یعنی اور ہم نے ظالموں کو ایک برے عذاب میں پکڑ لیا ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ اس حصے پر غور کریں تو ہمیں علت اور معلول کے کڑے قانون کا ایک بہترین مظاہرہ ملتا ہے۔ یہ الفاظ یہ تاثر ہرگز نہیں دے رہے کہ ان پر کوئی اچانک، بے ترتیب یا بلا جواز آفت آ گئی جس کا ان کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں جو لفظ ہے بما کانوا یفسقون، یہ انتہائی کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ان کی کسی ایک غلطی نہیں بلکہ مسلسل نافرمانی، اس مستقل روش اور اس رویے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس پر وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یعنی ان کی تباہی کی وجہ کوئی بیرونی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے ہی اعمال تھے جو ایک منطقی انجام تک پہنچے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے اگر ہم روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو یہ کشش ثقل کے قانون کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ وہ کشش ثقل کو نہیں مانتا اور وہ کسی 50 منزلہ عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا دے، تو جب وہ زمین سے ٹکرائے گا تو وہ یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ زمین نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہاں، وہ قدرت کے ایک اٹل قانون کا قدرتی رد عمل ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی عمارت کی بنیادوں میں پڑنے والی دراڑوں کو نظر انداز کرتا رہے گا تو ایک دن وہ عمارت اس کے سر پر آ گرے گی۔ یہاں بھی مسلسل نافرمانی اور ظلم ہی وہ دراڑیں تھیں جنہوں نے اس شدید تباہی کو دعوت دی۔
کائنات کے کچھ اخلاقی قوانین بھی اتنے ہی ٹھوس ہیں جتنے یہ طبعی قوانین۔ جب کوئی گروہ یا معاشرہ مسلسل تنبیہات کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی تباہی کا بیج خود بو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سے یہ بحث ایک بہت ہی نازک اور خطرناک موڑ لیتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ تنبیہات کو نظر انداز کرنے کا یہ سلسلہ صرف نظر انداز کرنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک اور شدید نفسیاتی کیفیت کو جنم دیتا ہے۔ جب انسان کو بار بار روکا جائے اور وہ نہ رکے تو رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ تو ہر قانون سے بالاتر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم آیت 166 میں داخل ہوتے ہیں۔ اور واقعی یہ اس گفتگو کا سب سے ڈرامائی اور لرزہ خیز موڑ ہے۔ آیت 166 کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس کا مطلب ہے پس جب انہوں نے اس چیز کے بارے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ یہاں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بات صرف بھولنے، نظر انداز کرنے یا کسی لالچ میں آ کر غلطی کر بیٹھنے کی نہیں رہی۔ جی نہیں، اب معاملہ آگے بڑھ چکا ہے۔ یہاں ایک نئی چیز شامل ہو گئی ہے اور وہ ہے سرکشی۔ کیا آپ اس فرق کو تھوڑا مزید کھول کر بیان کر سکتے ہیں؟ محض ایک کمزوری کے تحت غلطی کرنے اور اس سرکشی کے درمیان نفسیاتی طور پر کتنا بڑا فاصلہ ہے؟ یہ ایک انتہائی بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے کمزوری دکھانا، کسی لالچ میں آ جانا یا جذبات کے بہاؤ میں کوئی غلطی کر بیٹھنا ایک الگ بات ہے۔ ایسی غلطی کے بعد انسان عموماً اپنے اندر ایک پچھتاوا محسوس کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے قانون توڑا ہے اور وہ اندر سے شرمندہ ہوتا ہے۔ بالکل، ضمیر کی چبھن ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان جان بوجھ کر پورے تکبر، غرور اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اس چیز کی خلاف ورزی کرے جس سے اسے روکا جا رہا ہو، تو وہ کمزوری نہیں رہتی، وہ بغاوت بن جاتی ہے۔ اس لفظ اتوا میں ایک ایسی ریونت اور ڈٹھائی چھپی ہے جہاں انسان قانون کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ قانون کو خاطر میں لانے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ بالکل، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ تمہارے یہ اصول مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ یہ وہ نفسیاتی مقام ہے جہاں نافرمانی کے اندر غرور پوری طرح شامل ہو جاتا ہے اور انسان اپنا ذہنی توازن اس حد تک کھو بیٹھتا ہے کہ وہ خود کو ہر قاعدے اور قانون کا خالق سمجھنے لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک خطرناک کیفیت ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی چور صرف چوری نہ کرے بلکہ وہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ چوری کرنا اس کا پیدائشی حق ہے اور جو اسے روکے گا وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ جی بالکل درست۔ اور اسی شدید تکبر اور بغاوت کا نتیجہ اس عبارت کی سب سے زیادہ حیران کن اور سچ کہوں تو خوفناک ترین سزا کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آیت کے آخری الفاظ ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ جب کوئی بھی انسان پہلی بار ان الفاظ کو پڑھتا یا سنتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن سن ہو جاتا ہے۔ یہ کسی جسمانی تکلیف، بیماری یا عام تباہی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل تبدیلی ہے، ایک ایسی تنزیلی ہے جو انسانی سوچ کے تمام دائروں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس تنزیلی کی شدت پر ہم جتنا بھی غور کریں کم ہے۔ اگر ہم اسے خالصتاً الفاظ، ان کی نفسیاتی اور اخلاقی علامتوں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ محض جسمانی سزا کا نہیں بلکہ انسانی وقار، شرف اور اس کے شعور کے مکمل طور پر چھن جانے کا ہے۔ ذرا سوچئے، انسان کو اس کائنات کی دیگر تمام مخلوقات پر جو برتری اور وقار حاصل ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس کی عقل اور شعور کی بنیاد پر۔ بالکل، وہ اس کی عقل، اس کے اخلاقی انتخاب کرنے کی صلاحیت، اس کے ضمیر اور اس کے استدلال کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب انسان حد سے زیادہ سرکشی پر اتر آتا ہے، اپنے اخلاقی دائرے کو تکبر کے ساتھ روند ڈالتا ہے، تو وہ دراصل خود اپنے ہاتھوں سے اس خصوصیت کو ذبح کر دیتا ہے جو اسے انسان بناتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا دراصل ان کے اپنے ہی چنے ہوئے راستے کا منطقی انجام تھا؟ انہوں نے اپنی انسانی عقل کا استعمال چھوڑ دیا تو ان سے وہ عقل ہی واپس لے لی گئی؟ جی بالکل۔ ان الفاظ کی شدت ہمیں یہی گہرا فلسفہ سمجھاتی ہے کہ جب انسان ہر طرح کی اخلاقی پابندیوں سے خود کو آزاد کر کے صرف اور صرف اپنی جبلت، اپنی ضد اور اپنے غرور کا غلام بن جاتا ہے تو وہ شعوری اور اخلاقی طور پر جانوروں کی سطح پر گر جاتا ہے۔ یہ بندر بن جانے کا استعارہ اسی ذلت اور تنزیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے انسانی شرف کو گوا دیا۔ تکبر کا انجام محض کوئی آسمانی بجلی نہیں تھا،
بلکہ خود ان کی اپنی ذات، ان کی اپنی شناخت کی مکمل تباہی تھی۔ وہ جس انسانی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غرور کر رہے تھے، وہی ان سے چھین لی گئی اور انہیں ایک ایسی حالت میں دھکیل دیا گیا جہاں وہ ہر طرح کی عزت اور احترام سے محروم ہو گئے۔ وہ ایک ایسی سطح پر آ گرے جہاں انسان اور جانور کے درمیان موجود عقل کی وہ باریک لکیر مکمل طور پر مٹ گئی۔ بالکل۔ یہ بات کسی بھی حساس انسان کو واقعی گہری سوچ میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں جن رویوں پر بات کی ہے، اگر ہم ان سب کو ایک جگہ سمیٹ کر ان کا نچوڑ نکالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو آیات کے اندر انسانی رویوں کا ایک انتہائی واضح اور شدید تضاد موجود ہے۔ ایک طرف وہ گروہ ہے جس کا رویہ متحرک ہے، وہ برائی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے، وہ چیک انجن کی بتی پر کالا ٹیپ نہیں لگاتے، بلکہ وہ فعال طور پر اس برائی کو روکنے کا مشکل اور مزاحمت سے بھرا راستہ چنتے ہیں۔ اور یہی وہ مثبت، جرأت مندانہ اور عملی اقدام ہے جو نہ صرف معاشرے کو بلکہ خود انہیں بھی ہلاکت سے بچاتا ہے اور تحفظ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس دوسری جانب ان لوگوں کا رویہ ہے جو حقائق سے شعوری طور پر منہ موڑتے ہیں، وارننگز اور یاد دہانیوں کو اپنے وقتی سکون کے لیے فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کھلی سرکشی اور تکبر پر اتر آتے ہیں۔ ہاں، اس تکبر کا نتیجہ محض دنیاوی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کی اپنی ذات، اس کے اپنے تشخص اور اس کی انسانیت کا مکمل طور پر فنا ہو جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس سے اس کا انسانی درجہ ہی چھین لیا جاتا ہے اور وہ رہتی دنیا کے لیے ایک ذلت آمیز مثال بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں رویے آج بھی ہمارے معاشروں میں اتنے ہی واضح طور پر موجود ہیں جتنے صدیوں پہلے تھے۔ یہ کتنا عجیب اور سبق آموز ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات پر کیا رد عمل دیتے ہیں، ہمارا خاموش رہنا یا بولنا۔ یہی رویے دراصل ہماری پہچان اور ہمارے حتمی انجام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہماری اس آج کی گہری گفتگو سے ہم نے انسانی نفسیات اور اخلاقیات کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جو ہر دور کے باشعور انسان کے لیے اتنے ہی متعلقہ اور اہم ہے جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ذہن میں ایک بہت ہی عجیب سا اور کسی حد تک بے چین کر دینے والا سوال گردش کر رہا ہے۔ اگر ہم ان آیات کی ساخت اور ان میں بیان کیے گئے واقعات پر دوبارہ غور کریں تو متن میں دو گروہوں کا انتہائی واضح انجام بیان کیا گیا ہے۔ جی، پہلا وہ گروہ جو برائی سے روکتا تھا، جنہیں صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ انہیں بچا لیا گیا، اور دوسرا وہ گروہ جو ظالم تھا، جو متکبر اور سرکش تھا، اور جنہیں ان کی مسلسل نافرمانیوں کے سبب ایک انتہائی ذلت آمیز اور برے عذاب کا نشانہ بنایا گیا۔ بالکل، لیکن ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک بہت بڑی اور بہت ہی پراسرار خاموشی موجود ہے۔ وہ خاموشی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تیسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ذرا غور کریں، کسی بھی معاشرے میں ہر شخص تو ظالم یا سرکش نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر شخص سڑکوں پر نکل کر برائی کے خلاف آواز اٹھوانے والا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ وہ غیر جانبدار لوگ۔ جی، وہ لوگ جنہوں نے خود تو کوئی ظلم یا نافرمانی نہیں کی، لیکن انہوں نے ظالم کو برائی سے روکا بھی نہیں۔ وہ جو اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے رہے، جو اس پورے منظر نامے میں محض خاموش کھڑے رہے، جو مسلسل یہ سوچتے رہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم کیوں خوامخواہ کسی کے معاملے میں بول کر اپنی جان مصیبت میں ڈالیں۔ ان کا ذکر کہاں ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور یہی وہ مقام ہے جو ایک انتہائی غیر معمولی اور فکرانگیز زاویہ پیدا کرتا ہے۔ جب ان الفاظ میں صاف طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نجات صرف اور صرف ان کو ملی جو برائی سے عملی طور پر روکتے تھے، اور سزا ان کو ملی جو ظلم کرتے تھے، تو کیا یہ خاموشی خود ایک بہت بڑا جواب نہیں ہے؟ جی بالکل۔ کیا یہ اس بات کی طرف ایک خوفناک اشارہ نہیں ہے کہ برائی کے سامنے خاموش رہنا، غیر جانبدار بن کر کھڑے رہنا اور خود کو محفوظ سمجھنا دراصل کوئی محفوظ راستہ ہے ہی نہیں؟ کیا کسی معاشرے میں ظلم اور بگاڑ کو ہوتے دیکھ کر محض خاموش تماشائی بنے رہنا انسان کو بھی اسی تباہی کی لپیٹ میں لے آتا ہے جس کا سامنا ان ظالموں کو کرنا پڑتا ہے؟
یہ سوال تو واقعی کسی بھی انسان کے ضمیر کو اندر تک جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کیا صرف اپنے حد تک اچھا ہونا کافی ہے، یا پھر برائی کو روکنے کی عملی کوشش نہ کرنا، خاموش رہنا، دراصل اسی برائی اور اسی ظلم کا ایک خاموش اور بالواسطہ حصہ بن جانا ہے؟ کیا غیر جانبدار رہنا بھی ایک طرح کی طرفداری ہے؟ یہی تو وہ سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل، اور یہی وہ خاموش مگر بے حد طاقتور اور بے چین کر دینے والا سوال ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انسان کی تاریخ کا سبق، اس کا موجودہ حال اور اس کا آنے والا مستقبل شاید اسی ایک سوال کے جواب پر منحصر ہے۔ یہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر وہ سوچ ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست نے ان قدیم اور گہرے الفاظ کی روشنی میں آپ سب کے لیے سوچنے کے کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے۔